زمانے میں فارسی خوش آمدید ناظرین. پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم. 6 ستمبر یعنی یوم دفاع کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام جنگ اور سیاسی حکمت عملی پہ ہے. آج کے جو پروگرام میں گفتگو، مباحثہ اور بحث ہوگی اس میں ہم تینوں شریک ہوں گے اور ہم یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی پالیسی سازی میں جو جنگ کا عنصر ہے، جو ہتھیار کا استعمال ہے، اس کا کتنا عمل دخل ہے اور سیاسی حکمت عملی کس حد تک جنگ کے اوپر حاوی ہوتی ہے، جنگ کو شروع کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں. اور ساتھ ساتھ ہم نہ صرف پاکستان کی جنگوں کا حوالہ دیں گے بلکہ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور جو بڑے بڑے جنگی دانشور ہیں جیسے میکیاویلی ہے، کلاوزوٹس ہے، جولین لائڈر ہے، کوئنسی رائٹ ہے، ان سب کا بھی ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سمجھ سکیں کہ جنگ اور سیاست کا آپس میں کیا تال میل ہے اور یہ تال میل کہاں پہ شروع ہونا چاہیے اور کہاں پر ختم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں آج کے شرکائے گفتگو کا تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، سابق سینیٹر مسٹر اکرم ذکی صاحب. ایک وسیع سفارتی تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اس وقت بھی سفارت کاری کی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ مشتبہ. لکھتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی آئے ہیں، فوجی نقطۂ نظر کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاسی نقطۂ نظر کو بھی سمجھتے ہیں. اور مجھے امید ہے آج یہ اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لائے ہیں تو کافی اسلحہ بارود لائے ہیں اور مجھے کافی مشکل ہوگی ان کے حملوں کا سامنا کرتے ہوئے. تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام. I'll open the field with you. راجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از پالیسی؟ دیکھیے جی، اس میں پالیسیز کا نام تو بہت سنا جاتا ہے، یہ پالیسی ہے، وہ پالیسی ہے، لیکن قوموں کے، ملکوں کے، ان کے ایک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جی. جب وہ آبجیکٹیوز اپنے سامنے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، جی، پھر اس کے حصول کے لیے پھر وہ اپنی پالیسیز فارمولیٹ کرتے ہیں. قوموں کے آبجیکٹیو آتے کہاں سے ہیں؟ فرام ویئر ڈو دے کم؟ وہ ان کے آبجیکٹیوز آتے ہیں، وہ آتے ہیں ان کی سوچ سے، یا ان کی جو فوجی قوت ہے، طاقت ہے، یا ان کی جو ریچ ہے، یا ان کے جو لانگ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور سے آتے یا جو ہیں، ان کے جو لانگ ٹرم ان کے جو چیزیں ہیں جن کو وہ ہولڈ کر سکتے ہیں. جی. تو ابھی اس پہ جب وہ اپنے پہلے اب ایک آبجیکٹیو کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے چیز اچیو کرنی ہے، جی، دین دے اسٹارٹ دی پالیسی فارمولیشن. جی، اور وہ جو آبجیکٹیو ہے پھر اس کو لے کے آتے ہیں انٹو اے پولیٹیکل کانٹیکسٹ جی، کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے. جب پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں وہ چیز بات آ جاتی ہے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ملٹری ڈاکٹرین اینڈ ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، تاکہ اس چیز کو پھر وہ اس سے تھرو فوجی حکمت عملی وہ اپنا اس کو حاصل کر سکیں. جی. تو ابھی جب یہ کہا جاتا ہے جی، ابھی مثلا میں ریسنٹ میں ٹائم میں چلا جاؤں گا، بہت پرانا نہیں جاتا، صدر ولسن ان 1941 جی، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ تھا یہ امریکن ایکسپینشنسٹ پالیسی یا ورلڈ ڈومینیشن تھنگ لائک دیٹ. روزولٹ وغیرہ نہیں تھے. اس نے آ کے جو پالیسی دی اس کو پھر انہوں نے آگے چلایا. روزولٹ نے، آئزنہاور نے، کینیڈی نے، نکسن نے تو یہاں تک کیا کہ اس نے ولسن کی تصویر بھی اپنے ٹیبل کے اوپر لگا لی کہ جی میں اس کو فالو کرنے کے لیے. جی. اچھا، تو اب جو ویٹنام میں جنگ ہوئی، جو کوریا میں ہوئی، یا جو اور ایسے جنگیں ہوئیں، ان سب میں ابھی بھی جو چل رہی ہے، افغانستان میں چل رہی ہے یا عراق میں چل رہی ہے، یہ سب ان کی اسی پالیسی کی ایک ایکسٹینشن چلی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک، لیٹس پروسیڈ نیکسٹ. جیسے آپ نے ایک ٹینجنٹ کے اوپر نیشنل پاور پرابلی آپ کہنا چاہتے تھے. کوئی بھی ملک ہے اس کی ایک نیشنل پاور کا ایک مرکب ہوتا ہے. اٹس کلیکٹ دا کیپیبلٹیز آف دا نیشن، جس میں کچھ پرماننٹ ہے،
کچھ کم پرماننٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں. جیسے پالیٹکس اینڈ وار میں ہینس مورگتھو کہتا ہے کہ دا نیشنل پار رائزز فرام اے ریلیٹیولی اسٹیبل پلیٹفارم آف جیوگرافی ٹو دا فلیٹنگ اپرچونیٹیز آف نیشنل کریکٹر اینڈ مورال. اور مجھے پتا فورن آفس والے جب پالیسی بنانی شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیشنل پارک کی طرف. مثلا ٹمبکٹو کا ملک ہے، اس کی ایمبیشنز امریکہ جتنی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، اس کی اتنی نیشنل پار نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اپنے دائرے میں اور اپنی چادر کے اندر رکھتا ہے. نہیں، اس میں یہ نا کچھ چیزوں کی جو ہے نا، اس میں ایک تو جو پاورفل کنٹری ہے وچ مور ریسورسز، وہ تو اپنی پالیسیز ڈکٹیٹ کرتا ہے. جی، جو ویکر پلیئرز ہیں ان دا ریجن، they play within the power of the bigger countries. اچھا، either they play within the power of the bigger countries or they adjust themselves as a compulsion کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کی بعض پالیسی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ جاتی، وہ ان کی کمپلشن بن جاتی ہے. جی سر. جی، یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بین الاقوامی سطح پر جغرافی اور پالیٹکس، ان دونوں کو ملا کے جیو پالیٹکس. جی، جیو پولیٹیکل ریالٹی جو طاقتور ملک ہیں ان کے لیے اور ہوتی ہے، جو کم طاقتور ہیں ان کو جیو پولیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل کمپلشن ہو جاتی ہے. جی، پھر اس کے علاوہ ہر کنٹری کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. جی، تو ان کی اپنی ہسٹری کے ان کے جو امپیریٹیوز ہیں وہ بھی ان کی پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. جی، پھر باقی ایلیمنٹس آف پاور جو ہیں ان کی اکنامک اسٹرینگتھ، ان کی ملٹری اسٹرینگتھ، ان کی سوشل کوہیژن، ان دی کوالٹی آف لیڈرشپ. بالکل. الٹیمیٹلی The fleeting opportunity is quality of leadership. the ultimate test is when all the elements are present جی. and you don't have the quality of leadership which can integrate the whole thing, تو policy becomes less than your potential. اور اگر لیڈرشپ اچھی مل جائے تو کبھی کبھی اپنے پوٹینشیل سے زیادہ اچیو کرنے کی بھی کیپیبلٹی ہو جاتی ہے. جی، تو یہ تو ہے پالیسی فارمیٹ. باقی میں ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ شروع میں فار سینچریز ملٹری پاور اور دی ابلٹی کہ اپنے فیصلے کو دوسروں پر امپوز کر سکیں، جی، وہ ڈٹرمننگ فیکٹر تھا. جی، لیکن پچھلی 2 سینچریز ہے کہ یوز آف فورس کو ٹیم کیا جائے، اس کے لیے رولز بنائے جائیں. جی، تو اس کے لیے پھر یوز آف فورس کے لیے لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز تیار کرنی چاہیے. نپولینک وارز کے بعد جو ہے یہ جو ہے نا، یہ شدت اختیار کر گئی. جنگ کا جو فلسفہ تھا اس وہ کو ریفائن ہوتا اور چلا گیا. کوشش کی گئی آہستہ آہستہ کہ جنگ کو تھوڑا سا کم خطرناک بنایا جائے، ہیومنائز کیا جائے. اس میں پھر وہ اس 19 سینچری کے آخر میں ہیگ کنونشنز ہوئیں، وار کے رولز بنے، پھر وہ ان کو فردر ڈیولپ کیا گیا. پھر 20th سینچری کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد وار کو بین کرنے کی کوشش کی. جی، اس کو انلیگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. ولسن کا آپ نے نام لیا. ولسن کا رول یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو ریجنل پاور سے گلوبل پاور کے اسٹیٹس. He was obsessed with the مہان ڈاکٹرن. ایڈمرل مہان کی جو تھیری تھی، دی ایکسٹینشن آف سی پار آؤٹ ورڈ ٹو دا کانٹیننٹل یورپ اینڈ ایشیا. He was obsessed and that is when the phase of European American domination. اس کی جو تھی اولڈ ورلڈ میں ری انوالومنٹ ہو گئی تھی. جی، پہلے تو آئسولیشن جو تھی انہوں نے ساری اپنی کوشش جو ہے لیٹن امریکہ تک رکھی. ایکسپینشنسٹ تھے، ایون جیفرسن واز این ایکسپینشنسٹ، اس نے سارا خریدا. جی، وہ جو تھا تھیوڈور روزویلٹ واز سچ این ایکسپینشنسٹ دیٹ ہی ڈومینیٹڈ لیٹن امریکہ اینڈ کیوبا اینڈ اسپین سے لڑائی کی اور سب کچھ جی. کیا. ولسن براٹ اٹ انٹو another ایرا آف گلوبل. اس نے پھر 14 پرنسپل جو دیے، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات جس سے ساری ہسٹری ڈٹرمن ہوئی،
वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी उसने जी। किया, और उससे यूरोपियन पावर्स को अंडरकट किया उसने डीकॉलोनाइजेशन की फाउंडेशन लेकर के। जी तो क्योंकि वो उनकी अपनी हिस्ट्री थी, देवर ओल्ड कॉलोनी ऑफ यूरोपियन पावर, तो उनको डोमिनेट करने का पहला स्टेप उन्होंने ये किया कि डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू और करवाया। उसको डीकॉलोनाइजेशन को उन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म में भी रफ्ता अपने रफ्ता आप को शिफ्ट कर किया। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम बात कर रहे थे ना अभी, एक फ्लो में हमारी डिस्कशन चल पड़ी है, तो जब एक मुल्क ने अपनी नेशनल पार्ट डिटर्मिन कर ली, उन्हें ये एहसास हो गया कि हम में ये सकत है, ये यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जैसे अमेरिका था, बहुत पावरफुल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रैश आया, मर्केंटाइलिज्म बहुत बढ़ता चला गया, उसके बाद आज़ादियों की मूवमेंट शुरू हुई, उन्होंने उनकी ताकत बढ़ती चली गई, और उसी लिहाज से फौजी हिकमत अमली भी तब्दील होती गई। सो इन मुल्कों ने बनाई अपनी नेशनल इंटरेस्ट। अभी उन नेशनल इंटरेस्ट को, मसलन उन्होंने ग्लोबल डोमिनेशन करनी थी, उन्होंने कहा हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 नेवल पावर बनेंगे, और हम दुनिया की नंबर 1 एयर और फौजी पावर भी बनेंगे। और जब मिसाइल वाला सिलसिला शुरू हुआ, मिसाइल गैप के बाद उन्होंने कहा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एज भी बनेंगे। बॉम्बर गैप की बात हुई तो उन्होंने कहा दुनिया के सबसे मौसर जो बम्बार तैयारे हैं लॉन्ग रेंज, वो भी हम बनाएंगे। तो ये साथ साथ वो चलते चले गए। क्या छोटे मुल्क पाकिस्तान जैसे ये हिकमत अमली अफोर्ड कर सकते हैं अपनी नेशनल पावर को देखते हुए, इस तरह की हिकमत अमली बनाएं कि जंगों में मुलव्वस हों? देखें जी, जो छोटे मुल्क है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया या और ऐसे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोई ऐसा खेल खेल सके। इन लोगों को, ऐसे ममालिक को ड्रैग किया जाता है इनटू ए ग्लोबल सिनेरियो विच इज गोइंग ऑन। और हम जैसे ममालिक के लिए जो सबसे बेहतर हिकमत अमली है वो यही हो सकती है कि हम अपने आप को कैसे उससे अवॉइड करके रखें, तो हम उसके अंदर सक ना हो जाए। अब देखें, जैसे ये 9/11 के बाद पाकिस्तान हैज बीन सक्ड इनटू दिस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करना आपकी हिकमत अमली थी, जो कि हमने नहीं की। ठीक है, अगर आप इसको अवॉइड कर जाते किसी तरीके से और आप अपने को महफूज कर जाते, तो आज जो कुछ आपके अंदर हो रहा है ये ना हो रहा होता। आपने बाज दफा कोई लीडर बीच में ऐसे आ जाते हैं, कोई हुकूमतें ऐसी आ जाती हैं जो कि मोर लॉयल देन द किंग हो जाते हैं। और यही सूरत हाल बनी आपकी 9/11 पे कि मुशर्रफ साहब ने बहुत ज्यादा खुल के उनकी हमायत करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अभी हमारी जो इकोनॉमी है, बिकॉज सबसे पहले जो चीज डिटरमिन करती है, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स बाद में आते हैं जी। सबसे पहले तो आपका इकोनॉमिक मसल क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही दुरुस्त नहीं है तो आप मिलिट्री मसल को कैसे मेंटेन करेंगे, आप बाकी चीजों को कैसे मेंटेन करेंगे, आपने पब्लिक के मोरल को कैसे ऊपर रखना है, उनकी नीड्स को कैसे पूरा करना है। तो वो तो फिर आपकी जो इकोनॉमी तो सारी, आजकल भी जो आपके पास रिजर्व किया जी, अब 15 दिन से नहीं तो 3 हफ्ते के साथ ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे फिर, तो फिर इससे तो आप जंगे नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो आपको हमारे जैसे तो हम क्यों बार बार एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जाते हैं? ये इनको नहीं जाना चाहिए, इनको अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। और आज देखें जहां पाकिस्तान को उन्होंने पहुंचा दिया, जो ये जो बड़े ममालिक है, मैं ये बात करने लगा था कि दे फाइट द वॉर्स ऑन डिफरेंट फ्रंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ना कि अपने आप को मजबूत किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सिर्फ मजबूत नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हासिल किया, मिलिट्री पावर को उन्होंने हासिल किया। उसके साथ साथ उन्होंने जो जिसको आप कहते हैं ना फिफ्थ कॉम्युनिस्ट रोल भी अदा करना शुरू किया हुआ कि टारगेट कंट्रीज के अंदर उन्होंने फिर थ्रू मीडिया, थ्रू जर्नलिस्ट, थ्रू ऑल दैट स्टफ, उन्होंने उसको उनको ज़हनी तौर उनको वीक करना शुरू किया। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, मैं आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आपने कहा कि छोटे मुल्कों को क्या करना चाहिए, वो अमेरिका से ही सीख लें। जब अमेरिका छोटा मुल्क था जी और यूरोप की ताकतें दुनिया को डोमिनेट करती थी, तो उनके पहले सदर ने अपनी फेयरवेल एड्रेस में फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर दिए कि छोटे मुल्क को क्या करना है। जी। उन्होंने कहा कि कोई टैंगलिंग अलायंस नहीं करनी चाहिए। जी।
किसी मुल्क की नफरत या किसी मुल्क की मोहब्बत पर पॉलिसी बेस नहीं करनी चाहिए. जी अपने आप को दुनिया के मामला से अलहदा करके डेवलप करना चाहिए. जी और फिर जब वो डेवलप हो गए तो फिर उनको मिला. ठीक, बिल्कुल. तो हमने उन तमाम प्रिंसिपल्स को वायलेट किया. जी हमने आते ही एंटेंगलिंग अलायंस भी की. जी हमने अपनी पॉलिसी की बुनियाद एक मुल्क की नफरत पे रखी, जी। या उनकी भी नफरत हमारी तरफ थी. जी और एक पॉलिसी की बुनियाद एक मुल्क से मोहब्बत की तहत रखी. ना मोहब्बत पे हमें कामयाबी हुई, ना नफरत पे हम Sir, कामयाब. we will talk on historical predispositions and existential perceptions. लेकिन I want to quote Julian Leider. जी. उनकी किताब है The Art of The Nature of War. उसमें वो कहते हैं कि the spectrum of policy, यानी बड़ी खूबसूरत बात की है. The spectrum of policy begins from cooperation and ends in conflict. और अगर आप पॉजिटिव साइड जो कोऑपरेशन है उससे आप नेगेटिव साइड की तरफ चलते जाएं तो वो जंग पे उसका अंजाम होता है. बीच में कोऑपरेशन है, कोएशन है, पैलिकेशन है, डिप्लोमेसी इज प्लेइंग मोस्ट ऑफ द रोल्स. फिर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, फिर आपके जोग्राफियाई इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और सारा चल रहा है. और आखिर में फिर यू कम इनटू कोएशन, यू कम इनटू गन बोर्ड डिप्लोमेसी, you come into pre-positioning of forces, और the end is conflict. और conflict के बाद gap है, and this is what Lawrence Friedman says, कि if a nuclear conflict begins, then policy is over. इस पे आप, because you are a diplomat, इस spectrum पे आपने बहुत अपनी पूरे professional life में सोचा होगा. कई दफ़ा आप करब में भी आए होंगे क्योंकि violations होती थी principles की आपके सामने. इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो जब मैं डिप्लोमेसी पढ़ाया करता था तो मैं कहता था कि यही मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जब लोग एक ही तरह की चीज़ को परसू कर रहे होते हैं. तो पहले उनमें एक कंपटीशन होता है. जी. फिर कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल होता है. जी. फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको दो रास्ते होते हैं, अकोमोडेशन करें, और अगर अकोमोडेशन में कामयाब हो जाएं जो डिप्लोमेसी करती है तो फिर कोऑपरेशन का स्कोप भी निकल आता है. सो कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन एंड कोऑपरेशन आर द 4 phases ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज. जी. तो उसके लिए वॉर की तैयारी जो है, यानी कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी के लिए आप वॉर के इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, और अकोमोडेशन के लिए आप डिप्लोमेसी तैयार करते हैं. और अगर आपके अकोमोडेशन के इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएं तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं. लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते भी हैं तो फिर भी उसको एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के लिए फिर डिप्लोमेसी की जरूरत होती है. जरूरत, डिप्लोमेसी कभी भी खत्म नहीं होती, तो वो जारी रहती है. वो डिप्लोमेसी जो है अगर कामयाब हो जाए तो फिर वो अकोमोडेशन से कोऑपरेशन के रास्ते भी खुल जाते हैं. इनफैक्ट डिप्लोमेसी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्पेक्ट्रम जो एक कांस्टेंट है. अच्छा, तो मेरा ये व्यू है कि इस वक्त दुनिया की जो सिचुएशन आ गई है उसमें वॉर और डिप्लोमेसी का रिलेशनशिप ये है कि दुनिया के हर 2 मुल्क में कॉमन फैक्टर भी हैं और नेगेटिव फैक्टर भी हैं. तो इसलिए फंक्शन ऑफ द पॉलिसी शुड बी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स और पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन. तो डिप्लोमेसी शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन and reducing the areas of tension and avoiding conflict. Only when they fail, then the instrument of coercion will come in, except in the case of more powerful nations, which give preference to the instrument of coercion over instrument of diplomacy. On a weaker enemy. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी और सहल गुफ्तगू रही है. एक बड़ा पेचीदा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिसको हम फौजी लोग जो हैं वो भी बहुत कम समझते हैं. वापस आएंगे. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद मैं
ایک دفعہ پھر جنگ کے فلسفے کی طرف آنا چاہوں گا، اور یہ خاص سوال آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے پاکستان آرمی میں اور آرمڈ کور میں بھی نوکری کی ہے. جنگ کا جو فلسفہ ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے، اگر ہم قدیم چلے جائیں تو سسرو بھی ہے، اس میں مختلف ہیں، لیکن میں جہاں سے سرا پکڑوں گا وہ ہے چناکیہ قتلیہ. بڑا مفصل جنگ کا فلسفہ جس میں سیاسی حکمت عملی کو جنگ پر فوقیت ہے ہر دفعہ. وہ بھی لمیٹڈ وار کی بات کرتا ہے، لمیٹڈ آبجیکٹیوز کی بات کرتا ہے. اس کے بعد میکیویلی پہ آ جائیں. عام طور پہ ہم پاکستانی کہتے ہیں میکیویلی دا پرنس، چال باز آدمی تھا. ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے کتاب اس کی، دی آرٹ آف وار. آرٹ آف وار پڑھے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. پھر آ جائیں کلازوٹس جو جرمن فلاسفر تھا. ہم پاکستانیوں نے جو کلازوٹس پڑھا ہے وہ مارشل فاک نے جو ٹرانسلیشن کی تھی فرام جرمن ٹو فرینچ، فالٹی ٹرانسلیشن، اس کی فرینچ ٹو انگلش جو تھی وہ ہم پڑھتے رہے ہیں، وچ از اے فالٹی ٹرانسلیشن. اس کی صحیح ٹرانسلیشن کورین وار کے دوران امریکہ میں مڈ اٹلانٹک میں ہوئی، جس میں لارنس فریڈمین تھے، مائیکل ہارورڈ تھے، کین بوٹ تھے، باقی لوگ تھے. انہوں نے جو ٹرانسلیشن کی اس میں کلازوٹس کی کئی چیزوں کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا. لیکن ہم جو پاکستان میں کلازوٹس پڑھتے ہیں پرانی فرینچ ٹرانسلیشن والا پڑھتے ہیں، اور ادھر سے ہمارا جو جنگ کا فلسفہ ہے وہ فالٹی ہو جاتا ہے. مثلا کلازوٹس کہتا ہے کہ وار از اے کنٹینیویشن آف پالیسی. جنگ جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی کا تسلسل ہے، لیکن سیاسی حکمت عملی ختم نہیں ہوتی بلکہ جنگ کو لیڈ کرتی ہے اور جنگ کو ختم کرتی ہے. یہ ہمارا جو فقدان ہے سیاسی حکمت عملی پہ ہمارے جو دانشور ہیں پاکستان میں، چند ایک سیاسی دانشور ہیں جنہوں نے جنگ پہ لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں لکھ سکے جیسے دنیا میں مائیکل ہارورڈ، کین بوتھ، لارنس فریڈمین، تھامس شلنگ، اولڈنگ وغیرہ چھا گئے. ان کے جو فلسفے ہیں اب بھی پڑھے جاتے ہیں پوری دنیا میں اور یونیورسٹیوں میں. یہ فقدان جو ہے اس نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں جی، جب فقدان ہے پھر نقصان ہی نقصان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی آرٹ سے، کسی ٹریڈ سے، کسی سائنس سے یا کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہے تو آپ اس کو کیا استعمال کر سکتے ہیں. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ جرنیل نہیں لڑتے. جنگ جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لڑتی ہے. جیسے وار از ٹو سینسٹیو این افیئر ٹو بی لیفٹ ان دا ہینڈز آف جنرلز. ٹھیک ہے جی. اور جب چرچل سے بھی پوچھا گیا کہ لنڈن تباہ، اس نے کہا میری عدالتیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا چل رہی ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا. سو دا سسٹم ٹیکس اوور. تو وہ یہ جب تک بیسکلی یہاں پہ جو آپ کے جو آ رہا ہے نا ویکیوم آ رہا ہے، جو آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا اس کے اندر ٹو انڈرسٹینڈ دی پرنسپلز آف وار، ٹو انڈرسٹینڈ دی پرنسپلز آف کانفلکٹس اینڈ دی کانفلکٹ مینجمنٹ، اور اس کی جو ڈپلومیسی یا جو اس کے جو سیاسی حکمت عملی چلنی ہے وہ ان دونوں کو آپس میں لنک نہیں کر سکتے. میں راجہ صاحب آپ کو بتاؤں، قائد اعظم یونیورسٹی نے بڑی اچھی کوشش شروع کی، کیونکہ میں بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں. تو جب میں وہاں پہ تھا تو یعنی میں بہت خوشی سے اور پرائڈ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے مجھے بہت سکھایا. مجھے بہت اچھے استاد وہاں پہ ملے. انہوں نے یہ تمام کتابیں ہمارے آگے کھول دی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں، یہ ہے کیا. شروع میں میرے ذہن میں کانفلکٹ تھا، لیکن جو میں پڑھتا گیا تو میرے جو راستے تھے وہ کھلتے گئے اور جو پرسپیکٹو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم یونیورسٹی بھی نیچے جا رہی ہے. ان کی جو ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اٹ از بیکمنگ سیکنڈری ٹو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. تو اینڈ میں وہی ہوگا کہ وہی رٹے پٹی جو چیزیں ہیں وہ ریسائیکل ہوتی رہیں گی، جیسے کہ ہمارے فوجی حکمت عملی میں ہوتی رہتی ہیں ریسائیکل، بیکاز ملٹری آرگنائزیشنز بائی دا ویری نیچر آر ریزسٹنٹ ٹو چینج. They are resistant to reform. They are very traditional. This is their exclusivism, جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو بیس کرتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جی، بیسک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹریٹجک تھنکنگ، لانگ ٹرم آبجیکٹو، نیشنل گول ڈٹرمن ہی نہیں کیے گئے.
ہمارے ہاں پوری ساری حکومت کی مشینری سارے سیکٹر ایڈ ہاک بیسس پہ چلتے ہیں، اور جو بھی برسر اقتدار کسی طریقے سے آ جاتا ہے، چاہے وہ کو سے آئے یا الیکٹ ہو کے آئے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میری ول جو ہے وہ لا ہے اور مجھے کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک پروسیس، ایک سسٹم جس میں چیزیں سکین ہو کے جاتی. مثلا گستاخی معاف، مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا، جو باہر سے آتا تھا وہ پرسنلی ریسیو کرتے تھے، لوئسٹ لیول کا بھی فارن انوائے، ہائیسٹ لیول کا بھی. تو جب پریزیڈنٹ سے آدمی باہر کا آ کے بات کر گیا ہے تو اس کے بعد فارن منسٹر کا، فارن سیکرٹری کا، ڈیفنس سیکرٹری کا کیا رول رہ جاتا ہے کہ بات تو ہو چکی. اگر وہ پہلے آتے اپنے لیول پہ ملتے، ان کی رپورٹ انالیسس ہو کے ریکمنڈیشن کے ساتھ منسٹر کے پاس جاتی، منسٹر کی ملاقات کی رپورٹ پریزیڈنٹ کے پاس جاتی، پھر وہ پریزیڈنٹ کو ایک ایڈوائس اور تھنکنگ ہوتی، پھر پریزیڈنٹ بات کرتا تو شاید اس طرح کی کمٹمنٹ نہ کرتا. تو ہمارے ہاں سسٹمز انٹروڈیوس نہیں کیے گئے. ہمارے ہاں بادشاہت کے طریقے پر جو بھی برسر اقتدار آیا اس نے یونیلیٹرلی ایکٹ کرنے کی کوشش. The willingness to use conflict, armed conflict, as an instrument of resolving political disputes invariably happened during military regimes. تو ایک بیسک فنڈامنٹل جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کا، اس میں it was the war which led the policy instead of the policy that guided the war. leading the war. Would you like to say something? میں دیکھیں جی، اس پہ اگر میں اپنے ملک کی مثال دے دوں، خاص کر 1971 وار کی، جی یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ تھی which was trapped by the political leadership of India. ان کو سہرا جاتا ہے نا اگر انہوں نے ٹریپ کیا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں، لائق تو ہم ہیں نا. نہیں تو ہمارے پاس پالیسی نہیں تھی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میں یہی چیز تو کہہ رہا ہوں، اور آپ ان کے ٹریپ میں آ گئے. جی ٹھیک ہے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ لانگ ٹرم پلان وہاں سے کیا چل رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ کیا چل رہی ہیں، ملک کے اندر ان کے جو چیزیں وہ کیا چل رہی ہیں. جو وہاں سے POWs آئے ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ ان کو جو لوگ وہاں پہ انڈین جنہوں نے اریسٹ کیا تھا یا کیپچر کیا تھا، وہ جب ان سے ملے وہ کہتے ہیں جی یہ جو کیمپ ہے ہم نے تو یہ 8 مہینے پہلے بنا کے تیار کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ اریسٹ کر کے تو یہاں لانے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے تھے. ہم لوگ جو تھے وہ بالکل ایک مختلف سمت پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جیسے وہ 2 بچے نکلے باہر، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، مکہ مارا، چانٹا مارا. ہمارا تال میل نہیں رہا کبھی بھی. ہمارے سیاسی پالیسی سازوں کا اور فوجی پالیسی سازوں کا تال میل آپس میں ابھی اس میں It has never been a well oiled machine, not even today. جو لیٹسٹ کانفلکٹ آپ کا ہوا ہے انڈیا، دیٹ واز کارگل. جی اب کارگل میں کیا فیاسکو ہوا It ہے؟ was a total divorce. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو فیاسکو ہوا ہے اس کے رزلٹ آپ ابھی تک بھگت رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو رزلٹ تو آپ ساری جگہوں کے بھگت رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ لیٹسٹ ہے، وہ اب زیادہ بھگت رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو جب تک آپ ان کا ایک نیشنل لیول کے اوپر پالیسی فارمولیشن میں نہیں آئیں گی، پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، یہ سارے بیٹھ کے آپس میں ایک کوہیژن پیدا نہیں کریں گے، اور تو یہ چیز نہیں چل سکتی. دیکھیں سر، برنارڈ براڈی جس کو امریکن نیوکلیر اسٹریٹجی کا باپ کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نیوکلیر ویپنز اور ویپنز آف پیس. He was a mathematician. اسی طریقے سے تھامس شلنگ واز ناٹ این انٹرنیشنل افیئرز مین، وہ سائنسدان تھا. لارنس فریڈن مین اور مائیکل ہارورڈ برٹن والے وہ ایکڈیمیشنز تھے، لیکن یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ اب بھی ان کے مقالے جو ہیں اب بھی مؤثر ہیں. اینڈ دے لیڈ دی پالیسی اینڈ دے لیڈ دا وار. یہ پاکستان میں جو سویلین دانشور ہے، باقی بھی میں نے افتخار عارف صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ کہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ زمین تانگ کر دی گئی. وہ دانشوری جنگی حکمت عملی میں پاکستان میں نظر ہی نہیں آتی. نہیں، بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں، جب ہمارے ہاں سپریم لیڈرشپ ڈیفنس فورسز کے پاس چلی گئی تو اس وقت سویلین لیڈر کیم انڈر پریشر اینڈ انڈر پرسیکیوشن، اور ان کا پروسیس آف گروتھ آف اے نیو لیڈرشپ واز انٹرپٹڈ، ختم کر دیا گیا. میں آپ کو یہ 71 کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں شرمندگی کے ساتھ. ایک جرنیل تھے 3 اسٹار
ان سے میری اتفاق سے بات ہوا. وہ ایسٹ پاکستان ہمارا جو ہے وہ ہم سے 1000 میل دور ہے اور ہماری فوج وہاں ٹریپ ہوئی ہے. آپ اور بندے وہاں بھیج رہے ہیں, کوئی نئی حکمت عملی بنائیے. کہیں کہ واٹ دا ہیل آر یو ٹاکنگ. It is the terror of any policy maker to fight on two wars, two fronts. We have two natural fronts against India, so India can't. The fronts of East lies in the West. No, we have two natural fronts, so how can India attack us? And I said, sir, natural two fronts are, our other front is our weakness. This is taking away the strength from here. Yeah. He short-shifted me, he said, you don't understand. I'll just explain this to you, اور اس پہ آپ کے میں ویوز بھی چاہوں گا. پاکستان آرمی میں شلائفن پلان اور لیوڈنڈورف ان کو بہت پسند کیا جاتا کیونکہ ان دا جرمن وارز آف یونیفیکیشن شلائفن پلان چلا فرسٹ ورلڈ وار میں, بڑا افیکٹولی چلا اور جرمنی نے ایک دم فرانس کو سر کیا. اور جو لیوڈنڈورف تھا وہ 2 فرنٹس پر لڑا. اس نے پہلے رشینس آسٹرینس کو مارا اور باقیوں کو, اس کے بعد وہ پھر فرانس کی طرف. ہی فاٹ اے 2 فرنٹ وار. تو 2 فرنٹ وار کے حوالے سے ہم فوج میں یہ چیزیں بہت پڑھتے رہے اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ 2 فرنٹس پہ. ایک قاعدہ تھا 71 سے پہلے کہ دا ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ, لیکن اٹ بلیو اوے لائک اے ببل جب جنگ شروع ہوئی. یہ حقیقت ہے. میں اگلی بات پہ آنا چاہوں گا. کل کیونکہ 6 سپٹمبر ہے 1965 کے حوالے سے ہے. آئی وانٹ ٹو پٹ سم فیکٹس بفور یو. خیم کرن سیکٹر پاکستان نے حملے کی تیاریاں وغیرہ کی. پاکستان آرمی امبالڈن ہوگی, دلیر ہوگی رن آف کچھ کی وجہ سے, جہاں پر انڈینز کو بہت برے طریقے سے مارا گیا. اور ہمارے فارن منسٹر تھے بھٹو صاحب, تو ہی آلسو امبالڈنڈ دی آرمی کہ آپ جنگ کریں انڈیا کے ساتھ اینڈ دے ول بی بیٹن. خیم کرن کا جو سارے پلان بن گئے, جنرل قادر واز دا فورس کمانڈر. ہی ڈڈ ناٹ لائک ون آف دا GOCs, آرمر ڈویژن والے جو تھے, تو انہوں نے ان کے خلاف کمپلین کیا جنرل موسیٰ سے. تو جنرل قادر کو فارغ کیا گیا, سینٹو میں ٹرکی بھیج دیا گیا, وہ وہاں سے فارغ ہو گئے. آپ کو پتا خیم کرن میں جو حال ہوا, آپ کی یونٹ بھی وہاں تھی, گئے 1 دفعہ گئے 2 دفعہ گئے, آگے آرڈرز ہی نہیں ملتے تھے, پھر واپس آنا پڑتا تھا, ورنہ فیروزپور بھی پہنچا جا سکتا تھا. سیالکوٹ سیکٹر میں ایک تو انڈیا نے ہمیں سرپرائز کر دیا, ہمیں ڈسیو کر دیا, ہمارا ڈیفنس جسر کی طرف اس وائڈ کے اندر انڈینز آئے. لیکن ہمارے جو آرمڈ کور تھا, آرٹلری تھی, آرمی ایویشن تھی, بڑی بہادری سے ایئر فورس بھی لڑے. اور انہوں نے 8 سپٹمبر کو بہت کم وسائل کے ساتھ انڈینز کا ستمبر تک شدید جنگ ہوئی. 11 کیولری, 25 کیولری, مین آف اسٹیل, یہ سب کچھ وہاں تھا. اس کے بعد ہم نے جانا تھا کاؤنٹر اٹیک میں اور پھر کاؤنٹر افینسو. وی نیور وینٹ. اور پھر ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا. اخنور 1 ستمبر کو حملہ ہوتا ہے, پلان کے مطابق 3 ستمبر کو اخنور پہ قبضہ ہونا ہے. پلان جو ہے اس سے تیز آپریشن جا رہا ہے, سکسیس پلان کے مطابق جو تھی اس سے تیز آ رہی ہے. لیکن 2 سپٹمبر کو یحییٰ خان صاحب ادھر ہی موجود ہوتے ہیں اور کمانڈ چینج کر دی جاتی ہے, 24 گھنٹے کی ڈیلے آتی ہے, پھر آپریشن سٹال کر دیے جاتے ہیں. اخنور پہ ہم قبضہ نہیں کرتے. جو ہمارے لوگ اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ سب کچھ دانستہ تھا. مجھے ایک بہت اہم ریٹائرڈ آفسر, ان کے تھرو یہ خبر ملی کہ یہ سب پاکستان کے اوپر سینٹ کام کا پریشر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بس جو ہے اس پہ روک دو. اینڈ دس از ہاؤ دا وار اینڈڈ. واٹ واز دا پوائنٹ آف اسٹارٹنگ اے وار جس کو آپ ٹرمینیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں جی, پوائنٹ آف وار میرا خیال ہے کہ اگر یہ شروع ہوئی ہے تو اگر اس کی دیکھا جائے تو شاید شروع بھی کسی کے اشارے پہ کی گئی ہوگی. جی ٹھیک ہے, کسی کو پیغام دینا ہوگا, کسی کو میسج دینا ہوگا کہ بھئی وی آر دی پیپل, لک ٹورڈز اس. جی ٹھیک ہے. اور جب آپ مانگے ہوئے ہتھیاروں سے, پرائے ہتھیاروں سے آپ جنگ لڑیں گے اور جن کی ٹیکنالوجی بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی, مینٹنس بھی آپ ان کی نہیں کر سکیں گے, ان کے اسپیس بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ایمونیشن بھی نہیں ہوگا, تو پھر وہ آپ کو کسی کو بھی چوک کر سکتے ہیں. ایک میں بڑی اچھی بات ہوگی یہاں پہ کوٹ کروں ماؤ زے تنگ کی. 65 وار کے بعد ہی ہمارا ایک وفد گیا فوج کا ماؤ زے تنگ کے پاس. انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے پاکستان کے بھی, جو لینا لے لو یہاں سے. تو وہ جب ملٹری ڈیلیگیشن گیا تو وہ
they were given audience by the chairman Mao Zedong. انہوں نے کہا جی بیٹھو آؤ, جو کچھ بھی آج ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ کے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں, جو لینا لے جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن ملکوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, ان میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. آج آپ اپنے ٹینک بنائیں, چاہے لکڑی کے بنائیں, وہ آپ کے اپنے ہوں گے, کوئی آپ کو اس کے اوپر ٹوسٹ نہیں کر سکے گا, اس کے پرزے آپ کا کارخانہ بناتا رہے گا. اگر جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کی کبھی بھی جو چیز ہے وہ آپ کو وہ ساتھ نہیں دے گی. یہ اس کے بعد ہی پھر آپ کے جی یہاں پہ ٹینک فیکٹریز لگیں, آپ کے جو ری بلڈ فیکٹریز لگیں, ایروناٹیکل کمپلیکس لگا, یہ سب اس کے بعد یہ چیز, اور اس میں چائنا نے بہت آپ کی مدد کی. تو جب تک آپ امریکہ, اور امریکہ تو ایک ایسا ہے جس کو کوئی دوبارہ ٹرسٹ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. انہوں نے ہر موقع پہ آ کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا اور آپ کو اسکویز کیا اور آپ پہ ایمبارگوز لگا دیے, انہی کے اکوپمنٹ سے پھر بھر لیا ہے. تو جب وہ کل کو آپ کو چوک کرنا چاہیں گے تو دے کین چوک یو اینی ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ کیا لوگوں کو کیا کہیں گے, جی آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. حکمت عملی تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کہ کسی بھی فورن پاور پہ ڈپینڈنسی آپ کی کم سے کم ہو. اگر آپ نے پھر اس پہ کرنی ہے جس نے کہ کل آپ کو اٹیک کرنا ہے یا آپ کے ساتھ اس نے کرنا ہے, ابھی آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے بات کی فرام کوآپریشن ٹو کانفلکٹ, ٹھیک ہے جی. تو امریکہ تو بریک کی طرف جانا ہے. اچھا, امریکہ تو ہمیں اس کوآپریشن سے اس طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم اس طرف کافی حد تک پہنچ چکے ہیں جی, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریشن ایکسپیکٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں تو وہ تو پھر وہ تو ہمارے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ہم گنڈے بھی کھا رہے ہیں اور ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں. ویل کم بیک آفٹر دا بریک. ایک پنجابی کی مثال سے ہم نے یہ حصہ پروگرام کا ختم کیا ہے. ویل بی بیک آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ابھی جیسے ہم بریک میں گفتگو کر رہے تھے, 1965 کی جو جنگ تھی, اس میں ہمارے فارن منسٹر جو تھے بہت ایکٹیو تھے, اور جنرل اختر, ان کے بھائی, ان سب جنرل بریگیڈیئر جنجوعہ, ان سب کے ساتھ ہم چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے نا ایک دفعہ ہم لے لیں. اٹ ڈنٹ ہیپن. امریکہ کی انٹرونشن تھی, ہمیں جنگ سے روکا گیا, ہم نے سیز فائر قبول کیا, اور جو آج میں نے آپ کو انفارمیشن بریک کی ہے کہ سینٹ کام نے ہمیں بڑے بڑے آپریشن سے روکا, اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے روکا جہاں پہ انڈیا کی کمر ٹوٹ سکتی تھی. یہ سب کچھ اس جنگ میں ہوا, وقت گزر گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات دل میں رکھی بحیثیت ایک پاکستانی کے, اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر جب تک ہم امریکہ کے چھنگل سے نہیں نکلیں گے ہم ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہو سکتے. لہٰذا جب انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی اور پھر سب کچھ ہوا اور وہ پاور میں آئے سکوت ڈھاکہ کے بعد, پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے, انہوں نے نیشنلائزیشن کی, ایک سوشلسٹ سٹانس لیا, امریکہ کو انوائے کیا, نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی, حقیقتاً انہوں نے ہی رکھی. اور پھر پاکستان میں انہوں نے چند ایک ادارے بنائے جو اسٹیٹ کرافٹ اینڈ وار کرافٹ کو آگے بڑھا سکتے تھے, جیسے NDC تھا, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی تھی. آل دیز تھنگس ان کو اس میں انہوں نے جلا دی اچھی خاصی. ہی وینٹ آن اے فلائٹ اینڈ ہی انڈرسٹوڈ دا فلائٹ ہی واز ٹیکنگ, اینڈ ادرز آلسو انڈرسٹوڈ دا فلائٹ ہی واز ٹیکنگ. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایک چیز بتاؤں گا, کبھی نہیں انہوں نے بتائی. میرے خیال میں وہ یہی بات تھی. سر, یو آر اے ڈپلومیٹ. Sir, I don't want to comment on this at this stage. یہ آپ نے بڑی مشکل بات کی ہے. میرا اندازہ ہے, میری کنکلوژن ہے, میرا ججمنٹ ہے کہ وہ جینوئنلی سوشلزم کی طرف نہیں گئے تھے. But he went in a strategy of defiance against America. وہ جنرلی امریکہ کے ساتھ انٹرنل تعاون کرتے تھے, اور اس کی بہت سی ایسی تفصیلات ہیں جو کہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت. اور امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ وہاں پر ایک پریس کانفرنس کر کے آئے تھے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کہ میں پرانا اینٹی ینکی بیٹنگ فارن منسٹر نہیں ہوں, میں نیا بھٹو ہوں جو امریکہ کا دوست ہوں.
وہ تو ایک سیاسی مصلحت ہوگی سیاسی نا. مصلحت وہ تھی، یہ نہیں تھی، یہ ریالٹی تھی. اور دیکھیں سر، انہوں نے اسلامک سمٹ کروایا، تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کیا امریکہ سے کنسلٹ کر کے. اچھا، پھر انہوں نے آئل امبارگو لگوایا. اٹ واز پارٹ آف اٹ صاحب. آئل امبارگو لگا، پوری دنیا کے پیٹرو ڈالرز جو ہیں مڈل ایسٹ میں اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد تھریٹس کریٹ کی گئی مڈل ایسٹ میں، وار کی، دشمنیوں کی، فوجوں کے ذریعے، فوجی تجارت کے ذریعے وہ سارا پیسہ امریکہ واپس چلا گیا. شاہ فیصل بھی قتل ہو گیا، شاہ ایران بھی دربدر ہو گیا، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. یہ تینوں پرنسپل ایکٹرز آئل امبارگو کے دنیا میں نہیں ہیں. دے آل میٹ ویری سیڈ اینڈس. تو کس حد تک حکمت عملی کی حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن دین وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو میٹ سچ این اینڈ؟ وہ تو پھر بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں. جی پہلے ان کی گورنمنٹ امریکہ کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی، جی آخر میں اختلافات ضرور ہو گئے تھے. جی. ہینز مورگینتھو ان ہز بک پالیٹکس امنگس نیشن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چھوٹے ممالک ہیں they cannot defy the power structure of bigger countries. They have to find their own channels and means within the structure of major powers to reach their own national Theoretically, interests. it's تو all بھٹو correct. صاحب اسی کانٹیکس میں امریکہ سے ہم یعنی سریعام تو دشمنی نہیں لے سکتے تھے، لیکن آئی فیل وہ پاکستان کا وہ زمانہ تھا جس میں ہماری جو اکنامک ترقی تھی وہ انڈو بھی ہوئی. میں اس میں بٹ اسٹل آئی تھنک he was the one who really defied the Americans. نہیں میں he did not defy the Americans. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. بیسیکلی came in to enhance the American agenda. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایوب خان نے بہت ساری اس میں سیاسی غلطیاں آپ نکال لیں بے شک پولیٹیکل اس کے اندر، لیکن جو اس نے آپ کو جو اسٹرکچر دیا تھا نا 5 year پلان کا، اور اس نے آپ کو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ دی تھی، سارا آپ کا انفراسٹرکچر اس نے اسٹیبلش کر دیا تھا. اینڈ اور امریکہ اس کا ایک ویژن تھی کہ جی کہ میں منیمم پاکستان کو ایک اٹلی کے لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو لے کے چل رہا تھا آگے. آپ کے جو 5 plans ہے دے بیکم ویری پاپولر، اور اس کے مطابق اس نے پھر وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی اور یہ ساری چیزیں اس نے سیلیبریٹ کی. جو ہی بھٹو آتا ہے سب چیزیں نیشنلائز کی، سب کو ریورس کیا، اور وہی اکانومی آپ کی جو کہ کہاں جا رہی تھی ود ان ڈیز وہ بالکل سنک کر گئی. ایک بازو بھی تو جدا ہو گیا نہیں ہمارا. دیکھو جی بازو جدا ہو ہماری گیا، ڈی مانیٹائزیشن بھی ہوئی کرنسی. بازو جدا ہوا آپ کا. اگر میں اس طریقے سے بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جتنے وہ افراد گھر کے کم ہوئے اتنا لوڈ بھی تو کم ہو گیا نا آپ کے اوپر. نہیں لوڈ کم ہوا نا. نہیں، یہ ہم پنجابی سمجھتے تھے کہ بنگالیوں کا ہم پہ لوڈ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہم پہ لوڈ تھا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہوں، 5 بندے چلے جائیں، میں یہ نہیں لڑائی جھگڑا کیے بغیر اتفاق سے صلح صفائی سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے 5 جگہ لوڈ تو کم ہو جائے گا نا. پیچھے ایشو کو ٹچ نہیں کر رہا میں، تو ویسے ایک اکنامک فیکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو لوڈ کم. ابھی دیکھیں کہ آتے ساتھ ہی جو آپ کا جو یہ بناسپتی گھی ہے یہ سارا یہاں بن رہا تھا، اس کے بعد ہر چیز 3 گنا مہنگی ہو گئی، شارٹیج کریٹ ہو گئی. ایک منٹ انفارمیشن سر، وہاں پہ ایک میں چیز بتاؤں کہ یہ سارے گینگ اپ کیسے ہوتے ہیں آپس میں. مجھے پتا تھا میں تصویر لے آتا کہ جب تاشکند میں جو یہ پیکٹ ہوا ہے، جو سمجھوتا ہوا ہے، اس کے اندر کوسیجن بیٹھا ہے، اس کے اندر وہ روی شاستری بیٹھا ہے، بھٹو بیٹھا ہے، ایوب خان بیٹھا ہے، اور ایک بندہ اور بیٹھا ہے جو ہنری کسنجر ہے. جی ٹھیک ہے جی، ہنری کسنجر اس کے اندر موجود ہے. ہنری کسنجر کا وہاں پہ کیا کام تھا آنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو چیزیں گلوبل سینیریو پہ کسی اور سطح پہ چل رہی ہیں. نیچے ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کہیں پردہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیے ان کی جو سو کالڈ پالیسی آف نیشنلائزیشن تھی، I used to call it a policy of denationalization because denationalization because Daud's factory is taken over, but Daud Hercules is not taken over. So every Daud was forced to go to a Hercules. So it was national bourgeoisie کو international imperialism کے subordinate بنایا گیا اس پالیسی کے تحت. ٹھیک ٹھیک. ابھی ناؤ لیٹس کم ٹو دی ٹرمینیشن آف وار. 1 منٹ رہ گیا. ایون اوباما از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ناؤ ہاؤ ٹو ٹرمینیٹ دا وار ان افغانستان. بلکہ وہ ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں سیریا اور عراق ایران کی جانب. ٹرمینیشن آف وار
is the most difficult thing. And I think the only country in the world जिसने बड़ा effectively किया है is Israel. उनके जो ज़हन है, quick surgical operations, quick operations, और फिर जैसे ही हुआ वॉर टर्मिनेट कर दे. अमेरिका आज तक शुरू की हुई जंग ख़त्म नहीं कर सका अपनी मर्जी के मुताबिक. वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, वियतनाम की जंग थी, अफगानिस्तान की जंग है, बाकी उन्होंने जो छोटे मोटे इधर दुनिया में एक्शंस किए हैं. हिटलर वॉज नॉट एबल टू टर्मिनेट हिज वॉर. ये जो टर्मिनेशन ऑफ वॉर है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, टर्मिनेशन ऑफ वॉर जो बिगर कंट्रीज हैं विद मच लार्जर रिसोर्सेज, वो इसमें सक होते चले जाते हैं. उनके लिए टर्मिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है. उनकी इकोनॉमी चल पड़ती है. उनकी इकोनॉमी चल पड़ती है. उनका जो इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स है, जो उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वो हावी हो जाता है. वो हावी हो जाता है. वो तो चाहते हैं कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट रहे. जी. वो थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करेंगे, वो सब भी करेंगे. अभी देख लें यहाँ पे हमारे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने एक सिलसिला अरब्स का और ईरान का चलाया हुआ है. वो क्यों चलाया हुआ है? ताकि दे कैन सेल मैक्सिमम वेपन्स टू द जापान को एनकरेज कर रहे हैं तमाम लेबर्स के खिलाफ. ठीक है जी. तो इजराइल का जो है उसके पास अपनी जो इनकम है वो बड़ी लिमिटेड है. 2 दिन का ऑपरेशन करना है, 4 दिन का करना है या 6 दिन का करना है, फारग हो जाना है. एक जंग उनको लड़नी पड़ी हिजबुल्लाह के साथ अभी 35 दिन की, तो उसमें उनका भी कमर टूटी है उनकी. ठीक है. तो वो अगर कहना है कि इजराइल ने बड़ी हिकमत अमली से किया, तो इजराइल ने मार खाई है जो हिजबुल्लाह के सामने, जिसको नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं. तो अगर ये अरबों में थोड़ा सा ये चीज होती तो इजराइल तो कब को लटा देते ये. Okay, now, sir, we are in the last part. War on terror. इस जंग से हम कैसे निकलेंगे? Termination of this war in the interest of the Islamic Republic of Pakistan, in the interest of the people of Pakistan. देखिए जी, this so-called war on terror is a misnomer. It's a war on the Islamic nations. सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नया डॉक्ट्रिन उन्होंने बना लिया था कि ये जो हमारे प्रीवियस एलाइज थे, नाउ दे आर आवर पोटेंशियल एनिमी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम डोमिनेशन. नेटो सेक्रेटरी जनरल ने क्लियरली कह दिया था कि वी हैव टेकन केयर ऑफ द रेड मेनेस, नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ग्रीन मेनेस. दिस इज ए वॉर अगेंस्ट इस्लाम विद डिफरेंट नेम. और इसीलिए जब ये शुरू हुई थी तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये 2 सेंचुरी तक खत्म नहीं होगी. ठीक, थैंक यू वेरी मच. वी एंडेड अप ऑन अ वेरी पेसिमिस्ट नोट. एक बड़ी गहरी बात की अकरम ज़की साहब ने, लेकिन जंग और सियासी हिकमत अमली जो हैं ये कोस कज़ा हैं. इसमें मोहब्बत भी है, इसमें नफरत भी है, इसमें आग भी है, इसमें पानी भी है. और इस जंगी हिकमत अमली को जो है वो एक सियासी हिकमत अमली बेहतर तरीके से चला सकती है. और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में भी ये कल्चर आस्ता आस्ता परवान चढ़ेगा. हमारे जंगी अमूर पर सिविलियन दानिश्वर भी सामने आएंगे और वो एक चेक लगाएंगे एक लामहदूद फौजी सोच पर, जिसका अमल हमने देखा है मुख्तलिफ जंगों में, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं फौजी हुकूमतों के दौरान ही हुई हैं, और उन जंगों के नतीजे में पाकिस्तान सिमटा ही है, पाकिस्तान बढ़ा नहीं है आगे. तो इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो, पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में एक नामवर मुल्क बने, और मेरी धरती सोनी धरती पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हम सबको खुदा हाफिज कहते हैं.